شان امام علی مقام میں یوں لکھتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین کو شاہ بھی کہا ہے اور بادشاہ بھی کہا ہے۔ جب شاہ کہہ لیا تو بادشاہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس لیے کہا کہ شاہ جو ہے وہ دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ سروں پر حکومت کیا کرتا ہے۔ تو حسین پاک دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں اور سروں اور جسموں پر بھی حکومت کیا کرتے ہیں۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حسین پاک کو دین کہا ہے کہ حسین پاک دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین ہمیں ملا ہے یہ سارا کا سارا انہی کے گھرانے سے ملا ہے۔ سبحان دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اور اس دین کی محافظت کرنے والے امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کربلا کے میدان میں حسین پاک نے اسی دین کی محافظت کی خاطر اپنی گردن کٹائی تھی۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جنہوں نے سر دیا، ظالموں کے سامنے سر دیا، لیکن اپنا ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا۔ یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، ہاتھ مانگ رہا تھا، لیکن حسین پاک نے کہا کہ نہیں، یہ ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ تمہارے ہاتھ پر نہیں دوں گا، سر لینا ہے تو لے لو۔ تو آپ نے سر دینا تو پسند فرمایا، لیکن اپنا ہاتھ ظالم یزید کے ہاتھ پر دینا پسند نہیں فرمایا۔ سبحان حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ہند کے راجہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین۔ حدیث مقدسہ کا ایک ٹکڑا ہے، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسن و حسین میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ دنیا کے دو پھول اور پھول۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام اپنے نواسوں سے محبت فرماتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے اور انہیں سونگھا بھی کرتے تھے۔ سبحان دنیا کا ہر باپ محبت میں اپنے بیٹوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں، سونگھتا نہیں، صرف چومتا ہے۔ مثال کے طور پر امیر اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ غریب اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ مفلس اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ بادشاہ اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ وزیر اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ عربی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ اجمی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ جاپانی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ ایرانی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ عراقی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ افریقی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ ہندوستانی اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں۔ پوری دنیا کا انسان
پیار سے اپنے بچوں کو صرف اور صرف چوما کرتا ہے، سونگھا نہیں کرتا۔ لیکن پیغمبر اسلام اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو چوم بھی رہے ہیں، سونگھ بھی رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آئیے حدیث مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں۔ اے حدیث مقدسہ، پیغمبر اسلام اپنے بچوں کو چوما بھی کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو حدیث مقدسہ مسکرا کر جواب دے گی، ان الحسن والحسین وما ریحان من الدنیا، کہ سنو سنو، بے شک حسن و حسین رسول پاک کے لیے دنیا کے دو پھول بنائے گئے تھے۔ وہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام محبت میں اپنے نواز چوما بھی کرتے تھے اور اس خوبصورت پھول کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، ہمارے نبی اپنے نواسوں کو محبت سے چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، اس لیے کہ آقا کے لیے حضرات حسن و حسین یہ دنیا کے دو خوبصورت پھول بنائے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔